لیے سامنے رکھوں گا. جو نگر ہے، نگر آپ کو پتہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر ہے ناؤ اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں بگڑ مسعود ہوں. آج 1 سپٹمبر ہے 2022 سے. آج ہم بات کریں گے عراق کے بارے میں، اور آج کل عراق کے بارے میں آپ لوگوں نے مختلف ذرائع بلاگ سے خبریں سنی ہوں گی، اور وہاں پہ کافی کشیدگی ہے، کافی لوگ مارے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں تو دیکھتے ہیں کہ عراق میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. سب سے پہلے اگر عراق کی لوکیشن دیکھیں، عراق ایک عرب ملک ہے جو ویسٹ ایشیا میں ہے. اس کے نارتھ میں ترکیہ ہے، ساؤتھ میں سعودی عرب ہے، اور اس کے جو ہے ساؤتھ ایسٹ میں پرشین گلف ہے اور کویت ہے. ایسٹ میں ایران ہے، اور اس کے ویسٹ میں سیریا ہے، اور ساؤتھ ویسٹ میں جارڈن ہے. اس میں عراق میں 2 بڑے ایتھنک گروپس ہیں. ایک تو عرب مسلمانوں کا ہے جو 75 سے 80% ہے. دوسرا کردش مسلمانوں کا ہے جو 15 سے 20% ہے. ان کی عراق کی آبادی 4 کروڑ سے اوپر ہے، اور یہ آئل رچ کنٹری ہے. اور اس کے علاوہ جو عراق کی اہمیت ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت یہاں پہ کربلا معلّہ کی اور نجف کے شہر کے بارے میں ہے. یہاں پہ 2 ہولیسٹ سٹیز ہے جن سے تمام مسلمانوں کی عقیدت ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں عراق کی، تو عراق میں ہم پریویس ہسٹری میں نہیں جاتے، ہم ماڈرن ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ 1968 سے لے کے 2003 تک وہاں پہ بات گروپ تھا، یا جو بات پارٹی تھی، وہ برسر اقتدار رہیں، اور یہی آپس میں حکومتیں چینج کرتے رہیں. ڈفرینٹ ڈکٹیٹرز آئیں. یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے. لیکن یہ ہوا کہ 1980 میں آپ نے سنا ہوگا کہ عراق نے ایران پہ حملہ کیا تھا، اور یہ کوئی 8 سال یہ جنگ آپس میں جاری رہی. دونوں ملکوں کا اس میں کافی نقصان ہوا. وکٹری تو کسی کا نہیں ہوا، لیکن ایک دوسرے کو انہوں نے کافی نقصان اس میں پہنچایا. اور آپ نے پھر دیکھا 1990 میں جب صدام حسین پریزیڈنٹ تھے عراق کے، انہوں نے کویت پہ حملہ کیا، اور کویت پہ قابض رہے تقریباً 7 مہینے تک. اور دس لیڈ ٹو دی فرسٹ گلف وار، جب امریکنز اور دوسرے الائڈ یہاں پہ آئے ہیں، اور پھر سبسیکوینٹلی انہوں نے عراق نے کویت کو ویکیٹ کیا. اور 2003 میں پھر ایک اور یو ایس انویژن ہوا، سیکنڈ گلف جو انویژن تھی، اور اس میں دین ایلیگیشنز تھے صدام حسین گورنمنٹ رجیم پہ کہ دے آر ہیونگ ڈیولپنگ دی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، جو ثابت نہیں ہو سکا. بٹ یہ ہوا کہ دس لیڈ ٹو دی اوور تھرو آف دی گورنمنٹ آف صدام حسین. اور 2005 میں پہلی دفعہ یہاں پہ الیکشنز ہوئے، اور 2011 میں امریکنز یہاں سے چلے گئے تھے. اور 2017 واز دا ٹائم جب IS کو فائنلی عراقیز they were succeeded in defeating them. ابھی ہم آتے ہیں، یہ تو تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی. اب آتے ہیں کہ ایشو کیا ہے. لاسٹ ایئر اکتوبر 2021 میں عراق میں الیکشنز ہوئے، اور اس الیکشنز میں کسی ایک پارٹی نے میجارٹی سیٹس نہیں لی. 329 کا پارلیمنٹ ہے، لیکن اس میں مقتدی الصدر جو ایک مذہبی رہنما ہیں عراق کے، ان کی پارٹی، ان کو کہتے ہیں دی صدارسٹ، جو صدر سے صدارسٹ ہیں، تو انہوں نے 73 سیٹس، دے ون دی میجارٹی سیٹس. لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہوا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بھی درمیان میں فارم نہ کر سکے، کیونکہ ایٹ لیسٹ کولیشن گورنمنٹ کے دے نیڈ 165 ممبرز. تو ڈسپائٹ دی افیکٹ ان کے ساتھ کرد بھی مل گئے، باقی بھی مل گئے، نہیں وہ گورنمنٹ فارم نہیں کر سکے. اب ایک سٹیل میٹ سچویشن تھی. ایک انٹرم گورنمنٹ ابھی عراق میں ہے، اور گورنمنٹ ابھی کسی نے فارم نہیں کر سکے ہیں. جو نور المالکی تھے وہ کا ایک فیکشن تھا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ مسلمان ہیں جو عراق میں جو میجارٹی میں ہیں،
ان کے آپس میں ڈویژن ہے. اس وجہ سے بھی یہ گورنمنٹ فارم نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ شروع میں یہ بہتر تھے، یہ اتحاد تھا تو اس وجہ سے حکومتیں یہ بناتے رہے، لیکن سبسیکوینٹلی آپس میں پولیٹیکل سٹرگل کے دوران میں ڈویژن ہوا ہے. سب سے پہلے جو ہے مقتدیٰ صدر کی پارٹی ہے، اور یہ مقتدیٰ صدر جو ہے ان کے ساتھ نہ صرف سنی عرب شامل ہیں بلکہ کرد بھی ان کے ساتھ اس میں سٹرگل میں شامل ہیں. تو مقتدیٰ صدر ایک بڑے فیمس پرسنالٹی ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ مقتدیٰ صدر کون ہیں. مقتدیٰ الصدر جو ہے ان کی عمر ہے 48 سال ہے، اور یہ محمد صادق الصدر جو ایک آیت اللہ تھے عراق کے، ان کے بیٹے ہیں. اور کسی وقت کہا جاتا ہے یہ مذہبی تعلیم کے لیے ایران بھی گئے تھے، لیکن درمیان میں وہ چھوڑ کے واپس آ گئے تھے. بٹ سٹل ان کی امپورٹنس عراق میں اسپیشلی بغداد اور سراؤنڈنگز میں ان کی زیادہ ہے. اور یہ اس لیے بھی فیمس رہے ہیں کہ انہوں نے IS کے خلاف بھی لڑائی لڑی، پھر امریکنز کے خلاف بھی یہ برسر پیکار رہے ہیں. سو یہ ایک اسٹرانگ گروپ ہے جو وہاں پہ ہے. سیکنڈ گروپ ہے دی کوآرڈینیشن فریم ورک. اس میں بھی بہت سارے اور فیکشنز ملے ہوئے ہیں. اس کو لیڈ کر رہے ہیں نوری المالکی. یہ وہ ہیں جو پہلے وزیر اعظم تھے عراق کے 2003 کے الیکشنز کے بعد. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایرانین بیکڈ ہیں، اور ہمیشہ یہ دوسرے لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں یہ فنڈز بھی لیتے ہیں اور سپورٹ بھی جو ان کو ہے وہ ایران سے ملتی ہے. تو اس لیے ان کا آپس میں اختلافات ہیں. اب دونوں جو یہ میجر پارٹیز ہیں، ایک مقتدیٰ صدر کی اور نوری المالکی کے، دونوں کے اپنے ملیشیاز بھی ہیں. مقتدیٰ صدر کی جو پہلے ملیشیا انہوں نے فارم کی تھی اس کا نام تھا مہدی آرمی، اور اس کو بعد میں انہوں نے ری نیم کر دیا اور اس کو ابھی کہتے ہیں ساریہ السلام دی پیس بریگیڈ. اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ گروپ جو ہے اٹ از فار دی پیس. اور سملرلی جو دوسرا گروپ ہے نوری المالکی کا، ان کے پاس بھی ان کے بھی ملیشیاز ہیں، اور ان کی ملیشیا اس وقت سے ہے جب ایران نے ان کو سپورٹ کیا IS کے اگینسٹ یہ لڑے یہ گروپ جو تھا، تو ان کی بھی وہاں پہ پریزنس ہے. سو دیئر فور ان کا دی اونلی ڈفرینس دے آر گیٹنگ سپورٹ اور ویپنس وغیرہ فرام ایران سے. مقتدیٰ صدر سنس ابھی لیڈنگ پولیٹیشین ہے. ان کی پارٹی میجارٹی پارٹی بن چکی آفٹر گیٹنگ میکسیمم سیٹس. تو ان کی جو فلاسفی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پرانے شیعہ پارلیمنٹیرینز تھے، پولیٹیشینز تھے، کہ ان کی دے ہیو لاس دیئر کریڈیبلٹی، اور جو عراق کے لوگ ہیں وہ ان سے تنگ آ چکے ہیں، تو وہ پرانے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو سی دی فریش فیسز. ایک تو وہ ان کا یہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہ پرانے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی محنت سے یا لوگوں کے سپورٹ سے نہیں آئے، بلکہ وہ امریکن بیکڈ سپورٹ تھا، اور therefore they don't deserve to get power. یہ ان کا ہے. اور پھر وہ یہ بھی ان کا ہے کہنا ہے کہ کوئی فارن انٹرفیرنس عراق میں نہیں ہونا چاہے وہ امریکن سے ہو چاہے ایرانی ہو، اور نہ کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے عراقی ایئر سپیس بھی کوئی یوز نہ کرے. تو اس پہ یہ تھوڑا ان کا بہت بڑا اسٹرانگ سٹینڈ ہے. تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ انہوں نے جو ہائیسٹ کورٹ ہے عراق میں ان کو کہا کہ جی آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں کیونکہ یہاں گورنمنٹ بن نہیں رہی ہے. سیکنڈ فریش الیکشنز کا آپ بتائیں. تو اس پہ گورنمنٹ جو کورٹس تھے انہوں نے ڈکلائن کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے مینڈیٹ میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوا؟ اب ریسنٹلی یہ ہوا کہ ایک تو جب یہ سٹیلمیٹ ہوا کہ there was no headway، تو مقتدیٰ صدر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے پھر میں پالیٹکس کو کوئٹ کرتا ہوں، میں پالیٹکس سے نکل جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کوئی there is no headway. اس پہ جو اس کے فالورز ہیں، کیونکہ اس کے بڑے اسٹانچ قسم کے فالورز ہیں، تو وہ اسٹریٹس میں آ گئے ہیں. جب وہ اسٹریٹس میں آ گئے تو مین ٹائم میں مقتدیٰ صدر نے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کے پارٹی کے 73 ان کو کہا کہ آپ ریزائن کر دیں اسمبلیز سے. انہوں نے اسمبلیز سے ریزائن کر دیا، اور دین ہی آسکڈ ہز فالوورز کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں اکراس عراق.
لیکن ہوا یہ کہ جب یہ پروٹیسٹ سے جب سٹارٹ ہوا اسپیشلی بغداد میں دیر از ایریا نون ایز گرین زون، جس طرح ہمارے یہاں پہ ریڈ زون ہے کہ جہاں پہ تمام امپورٹنٹ آفیسز ہیں، ایمبیسیز ہیں، تو پیپل دے اسٹارم دی جو گرین زون کے ایریا تھا. اور یہ اسی طرح ہوا جس طرح سری لنکا میں پریزیڈنشیل پیلس میں گئے تھے، یہاں پہ بھی لوگ پریزیڈنشیل پیلس میں گئے، اس کی جو پکچرز آئی ہیں سوئمنگ پولس کی اور دوسرے وہاں پہ سیلفیز لوگوں نے لینی شروع کر دی تھی. اس پہ سیکیورٹی فورسز ان کے درمیان فائرنگ ہوئی، جس کی وجہ سے 30 کے قریب لوگ مارے گئے. میجارٹی اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ مقتدی صدر کے جو فالوورز تھے. اب اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو ریزنمنٹ ہے جو ہے وہ پورے عراق میں یہ پھیل گئی ہے. تو اس پہ ریزلٹنٹلی جو مقتدی الصدر کے فالوورز تھے، انہوں نے ایرانین سپورٹڈ جتنے آفیسز تھے عراق کے اندر جو بیسکلی جو کوآرڈینیشن فریم ورک والوں کے تھے، ان پہ حملے کیے ہیں. وہاں سے جو پوسٹر تھے ان کے وہ گرا دیے ہیں، انہوں نے آگ لگا دی وہاں پہ. اور جو ان کے نمائندے ہیں مقتدی صدر کے ابراہیم الجبوری، انہوں نے کہا ہے کہ مقتدی صدر نے کہا ہے کہ ایران کین نیور کنٹرول اس، کہ وہ ایک قسم کے ریزنمنٹ انہوں نے شو کی ہے کہ ایران ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا ہے. ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ایران کی انوالومنٹ ریجن میں ہے، کیونکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. ایران کی کوشش ہے کہ سیریا میں ان کا انفلوئنس رہے، لبنان میں انفلوئنس رہے، تو وہ چیزیں پاسبل تھی یہاں عراق سے. اور پھر اگر یہاں عراق میں اگر کوئی فرینڈلی گورنمنٹ نہیں ہوتی تو ان کے لیے مسائل ہو گئے. پھر اسرائیل کا بھی انٹرسٹ ہے کہ عراق میں ایرانین انفلوئنس وہ یہاں پہ نہ ہو. تو ایران نے درمیان میں ایک کوشش کی تھی، انہوں نے ایک میڈیٹ کرنے کی، انہوں نے اپنا ایک جنرل بھیجا تھا درمیان کہ وہاں پہ جا کے چیزیں سیٹل کرائے، بٹ ہاؤ ایور وہ چیزیں ہو نہیں سکی ہیں. لیٹسٹ سچویشن آج کل جو ہے، جو اس میں بتایا کوئی میرا خیال میں 35 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں. سچویشن بہت ٹینس ہے، ایک سول وار جیسا وہ کہتے ہیں ماحول ہے، پینک ہے، کیاس ہے، کنفیوژنس ہے، ریومرز ہے ہر طرف سے. تو وہ مشکل سے جو ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی آ رہی تھی اس کو ایک بڑا اس سے دھچکا لگا ہے، جس کی وجہ سے سچویشن جو بیسکلی اٹ از اے پاور اسٹرگل ہے بٹوین ویریس فیکشنز. اور مینلی اٹ ہیز ہیپنڈ بیکاز کہ اس میں جو شیعہ گروپس پہلے یونائٹڈ تھے، اب اس میں ڈویژن آ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ جو ہے کہ عراق از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ویسٹ ایشیا میں، اس کے بارڈر سے اس کی لوکیشن ہے، فل آئل رچ کنٹری ہے. دی اونلی مسئلہ کیا رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. جس طریقے سے 2003 کے بعد نئی گورنمنٹ بنی اور اس میں بھی کافی کچھ پولیٹیکل ڈویژن ہے، اور اس میں لوگوں کے ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے. ویسے اٹ از پاور اسٹرگل ہے، ہر ایک آگے آنا چاہتا ہے. تو پولرائزیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ، اور پھر اوپر سے ملیشیاز ہیں، تو اس سے وہاں پہ اسٹیبلٹی اور اس کے بڑے مشکل حالات میں ہیں. سو اٹ از اپ ٹو دی پیپل آف عراق کی وہ ڈیسائیڈ کریں، اینڈ اسپیشلی جو ریلیجیس کلیرکس ہیں ان کا بڑا رول ہے. اگر وہ آگے آئیں گے تو وہ اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. سو لیٹس سی کہ اگلے چند دنوں میں سچویشن کس طرف جاتی ہے. ویلاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.